أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سورہ بقرہ آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب، اذکرو کے معنی میں ہے یعنی وہ وقت یاد کرو، اخذنا لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے لیا یعنی بنی اسرائیل سے میثاقکم پکا عہد۔ میثاق کا لفظ اردو میں وثوق سے ہے، یا معنی ہے پکا عہد، ایسا عہد جو پورے شعور کے ساتھ کیا گیا ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، یعنی تورات پر عمل کرنے کا وعدہ ہم نے تم سے لیا تھا۔ اور رفعنا اٹھایا، بلند کیا ہم نے۔ رفع کا لفظ اردو میں پڑھا جاتا ہے بلند کرنا۔ ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، اوپر فوقا اوپر، کم تمہارے، الطورا طور یعنی طور پہاڑ کو، اللہ تعالیٰ نے تم پر کوہ طور کو اٹھایا۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ تورات پر عمل کریں گے۔ کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر کے ڈر اور دباؤ کے ساتھ منوایا گیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے تم اس پر کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خودو، ان سے کہا گیا پکڑو، ماں جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو، یعنی جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، جو کتاب کی سمجھ ہم نے تم کو دی ہے، بقوتن قوت کے ساتھ یعنی پوری کوشش کے ساتھ اس کو پکڑو۔ وذکرو اور یاد کرو، وذکرو کا لفظ زال کاف را سے ہے، معنی ہے یاد کروانا، دوسرا معنی ہے مسلسل یاد کرنا۔ یاد کرو ماں جو فی ہی اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں جو ہے ان احکامات کو یاد کرو جو اس کتاب میں موجود ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، یعنی ان احکامات پر عمل کر کے تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے تھے نا، تو اس ڈر کی وجہ سے ان کی کوہ طور ان لوگوں پر گر نہ جائے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہاڑ ان کے اوپر تھا، وہ پہاڑ کے نیچے آ گئے تھے، تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ پہاڑ ان کے اوپر گر نہ جائے، کہیں یہ مر نہ جائے، تو فوراً انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے عہد کر لیا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جو موسیٰ کتاب لائے ہیں اس پر عمل کریں گے، نافرمانیاں ہم نہیں کریں گے۔ کس چیز سے ڈر کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے؟ کہ ان کے اوپر جو پہاڑ تھا وہ گر نہ جائے، کہیں یہ مر نہ جائے، لیکن عہد تو کیا، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ ہٹا دیا گیا پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر دوبارہ پلٹ گئے۔ یہ قوم تھی ہی ایسی، وعدہ کرتی پھر پلٹ جاتی، وعدہ کرتی پھر پلٹ جاتی۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد جیسے ہی نماز کے باہر آتے ہیں پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمیں بالکل بھی نہیں بننا ہے، ہم نے جو وعدہ کرنا ہے، جو قرآن نے وعدہ لیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح اپنی فطرت کو ہرگز نہیں بنانا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 65 میں تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے بنائے، بہانے بنایا، گویا ایسا سمجھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جمعے کے دن جال ڈال دیں گے، ہفتے کے دن انہیں پکڑیں گے نہیں، اب کیونکہ جال ڈال دیں گے اب اس کے اندر مچھلیاں تو آ ہی جائیں گی، پھر اتوار کے دن اس کو نکال لیں گے۔ یہ چال بازیاں کرتے تھے، گویا یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی سزا بھی بتائی، سزا بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ ان کو بندر بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، جو سزائیں اللہ نے ان کو دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو ان کے تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا،
ہم نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ان لوگوں کے کیا کرنا ہے، ان لوگوں سے کیا کرنا ہے، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس کے اندر کیا ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ یوں ہی بیان نہیں کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں بتا رہا ہے کہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم اس سے کیا کرو، نصیحت حاصل کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو، ان لوگوں کی طرح عذاب میں اپنے آپ کو شامل نہ کرو۔ اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے گا، اس کی آیت کا انکار کرے گا، چاہے وہ اپنے عمل کے ذریعے ہو یا علم کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ضرور دے گا جیسے ان لوگوں کو دیا تھا۔